جی بالکل، ملک بھر میں طلبہ یونینز کی بحالی کے فیسوں میں اضافہ، بلوچستان میں انٹرنیٹ کی بحالی اور چیک پوسٹوں کے خاتمے کے حوالے سے آج ملک کے جتنی بھی طلبہ یونینز ہیں وہ ملک ہت احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہیں، یہاں پر بھی طلبہ یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے طلبہ یونینز کے کیا مطالبات ہیں یہ انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں، اور ان کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا یہ بھی ہمیں طلبہ ہی بتائیں گے۔ یہ امید تو ظاہر ہے اتنی خاص نہیں ہے، لیکن یہ مطالبات ضروری ہیں کیونکہ کرونا کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی تھی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کی کس طرح بات کریں یا کس سے بات کریں۔ نہ کوئی طریقہ کار ہے، نہ کوئی پروسیس ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں، کہتے ہیں آن لائن آپ کی کلاسز ہوں گی، لیکن اس میں مشکل یہ درپیش ہے کہ انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، تو کیسے وہ کلاسز لیں گے۔ اس کے اوپر سے جو کٹوتیاں ہوئی ہیں ایک تو بجٹ میں، اور ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت اسکالرشپس موجود تھی HSC کی وہ بھی اب ختم کر دی گئی ہیں، تو یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ طبقاتی تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج ہے ملک کے اندر، جو کہ کسی طرح سے فیئر نہیں ہے۔ اس سے تو صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آدھی عوام تو تعلیم حاصل کرے ہی نہ، تو جس ملک میں شرح خواندگی اتنی کم ہو اس میں آپ مزید اسٹوڈنٹس پہ قدغنیں لگا دیں اور زیادہ فیسیں بڑھا دیں، تو یہ تو بالکل جائز میرے خیال سے بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے اسٹوڈنٹ یونینز کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ کم از کم اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی راستہ تو ہو بات کرنے کا، کوئی راستہ تو ہو جس کے ذریعے وہ اظہار کر سکیں، اور یہی ڈیمانڈ ہے۔ آج پھر سے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے اور اپنی ڈیمانڈز منوا کے رہیں۔ اچھا میڈم، نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو گھٹن ہوتی ہے، جو اس طرح کا گن لگائے جاتے ہیں، وہ تبھی لگائے جاتے ہیں جب ملک ترقی نہ کر رہا ہو، جب لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہوں، اور جب لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کو توڑنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ پریشر بڑھ رہا ہے، ابھی آئی تھنک اگر حکومت کے پاس کوئی لائف لائن ہے تو یہی کرونا وبا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ ڈرے ہوئے ہیں، اس تعداد میں نکل نہیں رہے جتنا نکلنا چاہیے۔ لیکن آئی تھنک یہ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس 2.5 سال گزر چکے ہیں اس پورے رژیم کو، اور اس کے اندر جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، اور الٹا ملک جو گروتھ چاہے ہو، چاہے وسائل کی تقسیم ہو، چاہے تعلیمی نظام ہو، چاہے صحت کا نظام ہو، بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو آج طالب علم نکلے ہیں ان کی بھی آواز سنیں، طلبہ یونین بحال کریں، جو مزدور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر ان کی بات سنیں۔ یہ جو نسکاری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، برطرفیوں کا سلسلہ تمام اداروں سے، اس کے بارے میں اس کو روکا جائے، ورنہ یہ طلبہ، یہ نوجوان، یہ مزدور، یہ ایک طاقت، ایک ایسی قوت بن جائیں گے تو اس پورے حکومت کو، ان کے جو بیکرز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کے خلاف ایک منظم قوت بن کے ان کو ایوانوں کی تعداد سے باہر نکال کے دیں گے۔ ہم تو یہاں پہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے احتجاج تو طالب علموں نے کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی اس ملک میں وہ حق دیا جائے جس کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر کہہ رہی ہیں، میڈیا اگر کہہ رہا ہے، تو طلبہ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی انجمنیں بنائیں، وہ اپنے اظہار رائے آزادی سے کر سکیں، اور وہ اپنے فیسوں کے حوالے سے، ہاسٹلوں کے حوالے سے، انٹرنیٹ آن لائن کلاسز میں انٹرنیٹ کے حوالے سے، جو جنسی ہراسانی کے حوالے سے جو آج کل آپ روز مسئلے مسائل نوجوانوں کے اور طالب علموں کا سنتے ہیں، تو اگر ان کو کوئی ادارہ نہیں ملے گا، کوئی جمہوری باضابطہ قانونی چیز نہیں ملے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان پہ ڈنڈا چلایا جائے گا، پرچے بنائے جائیں گے، رسٹیکیٹ ہوں گے۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ ویسے تو پورے ملک کی یہی حالت ہے، تو صاف ظاہر ہے تعلیمی اداروں میں بھی یہی حالت ہوگی، اور جیسے پورے ملک میں جمہوریت پسند قوتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حق دیں، تو اسی طرح طلبہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں۔